بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں نکلو یعنی سفر کی غرض سے سفر پہ نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کم کر لو یعنی قصر کر لو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی کافروں کے فتنے کا اور پریشانی کا تمہیں خطرہ ہو تو پھر نماز قصر کرنے میں تم پہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو اس آیت میں نماز کے قصر کرنے کا مسئلہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے خطرہ ہو تو تم نماز قصر کر سکتے ہو، چونکہ یہ آیت جہاد کے سلسلے میں، جہاد کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں آئی ہے، تو جہاد میں بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ نماز زیادہ قصر ہو جاتی ہے، 1 رکعت بھی ہو جاتی ہے، 4 رکعتوں کی نماز 2 کی بجائے 1 ہو جاتی ہے جہاد کے میدان میں۔ لیکن قرآن کریم میں تو ان خفتم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوف کے خطرے کے بھی جب سفر پہ نکلتے تو قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان ایسے سفر پہ نکلتے ہیں جس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو وہ قصر کر لیتے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پھر تم قصر کرو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہی بات میرے دل میں بھی آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ تو یہ کہتے ہیں جبکہ آپ بغیر خوف کے بھی قصر کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہو گیا ہے، یہ آسانی مل گئی ہے، تو اللہ کی آسانی کو قبول کرو۔ پہلے یہی تھا کہ خوف کی صورت میں تم نماز قصر کر سکتے ہو، لیکن بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گنجائش دے دی تھی کہ بغیر خوف کے بھی صرف سفر کی مشقت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اللہ نے امت مسلمہ کو یہ آسانی دے دی کہ جتنی رکعتیں، جو نمازیں 4 رکعتوں والی ہیں وہ 2 ہو جاتی ہیں، جو 3 رکعتوں والی نماز ہے وہ 3 ہی رہتی ہیں مغرب، اور جو 2 رکعتوں والی ہے فجر وہ 2 ہی رہتی ہیں۔ صرف کمی آتی ہے 4 رکعتوں والی نماز ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، اور اس کے علاوہ جو دوسری کمی آتی ہے وہ یہ کہ جو سنن ہیں، سنتیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم سفر پہ آپ کے ساتھ نکلے، آپ صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے تھے اور وتر ادا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں اور وتر کے علاوہ آپ ساری نفل نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنی مسافت پہ انسان نے نکلنا ہو تو پھر وہ نماز قصر کر سکتا ہے، کتنے کلومیٹر اس نے جانا ہو اپنے علاقے سے دور تو اس کو شریعت میں یہ گنجائش اور اجازت ملتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 فرسخ جو ہے، جو کہ 9 میل بنتے ہیں، 3 فرسخ اگر سفر کرنا ہو تو پھر تم قصر کر سکتے ہو، جو 9 میل بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، اور ان 9 میل کو اگر ہم اپنے کلومیٹر میں لگائیں تو وہ تقریباً 21 کلومیٹر بنتا ہے سفر۔ تو 21 کلومیٹر سفر، 21 کلومیٹر سفر اگر کریں آپ تو آپ کو شریعت گنجائش دے دیتی ہے
کہ 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے دن تک کسی نے کہیں رہنا ہو تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار روایات ملتی ہیں، لیکن جو صحیح راجح، بعض لوگ 3 دن کی قید لگاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 15 دن، بعض کہتے ہیں 19 دن، بعض کہتے ہیں 20 دن، لیکن یہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ نکلے، 19 دن آپ سفر پہ رہے، آپ قصر ہی کرتے رہے۔ ایک سفر پہ آپ گئے تھے، تبوک کے سفر پہ آپ 20 دن سفر میں رہے تھے، آپ قصر کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک سفر میں گئے، 4 مہینے لگ گئے، قصر ہی کرتے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کہیں جا کے وہ قیام نہ کرے کسی بھی علاقے میں، قیام کا مطلب ہے وہ رہنے کی نیت سے جا رہا ہے، وہاں رہنا ہے اس نے، تو پھر تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اگر کہیں جا کے وہ رہنا چاہتا ہے تو پھر قصر نہیں کر سکتا، پھر پوری پڑے گا۔ اگر وہ تھوڑے دنوں کے لیے گیا ہے اس نے واپس آ جانا ہے۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے، کچھ دن مکہ رہے، پھر آپ طائف گئے، پھر آپ حنین گئے، پھر آپ جیرانہ گئے، مطلب آس پاس کی بستیوں میں آپ دعوت کے لیے جاتے تھے، کسی ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ نہیں ڈالا۔ تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے جب اس نے ایک جگہ پہ اقامت نہیں اختیار کرنی، ٹھہرنا نہیں۔ لیکن ایک آسان جو قانون علماء نے رکھا ہے وہ 3 دن کا، اس میں ذرا آسانی ہے ہمارے لیے سب کے لیے کہ اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو نماز پوری پڑھنا شروع کر دو۔ اگر 3 دن سے کم ٹھہرنا ہے انسان نے، پہلے یہ طے ہے کہ میں نے 2 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، تو پھر وہ نماز قصر کرے۔ اگر اس نے 3 دن یا 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ پوری پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس کے بعد جنگ کے دوران نماز کی کیفیت جو ہے اور نماز قصر کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کو نماز جماعت کی شکل میں پڑھایا کریں۔ آپ اگر مومنوں کے اندر موجود ہیں تو پھر باجماعت نماز پڑھیں، ان کو نماز پڑھائیں۔ فَلْتَقُمْ، یہ جنگ کی حالت کی بات ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس ایک گروہ ایمان والوں کا آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ پکڑ کے رکھیں، نماز کے دوران اسلحہ پاس رکھیں، تلوار اپنے پاس رکھیں، گن اپنے پاس رکھیں۔ کیوں؟ یہ اس حالت کی بات ہے کہ دشمن بھی میدان میں سامنے ہے اور آپ بھی اس کے بالکل قریب ہیں، تو خطرہ ہے کسی وقت بھی دشمن قریب ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دیکھے بالفرض کہ مسلمان تو وضو بنا کے نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اگر یہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو فوراً ہم حملہ کر دیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ ایک جنگ کے موقع پہ کافروں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مسلمانوں نے اب عصر کی نماز پڑھنی ہے، ان کو سب سے پیاری ہے یہ نماز، تو یہ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے پلاننگ بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ پروگرام کافروں کا بن چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نماز نہیں چھوڑی۔ پتہ چل گیا کہ حملہ ہونا ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ کیا کیا؟ سب کو کہا کہ آپ وضو کر لیں، صفیں بنا لیں، 2 صفیں بنا لی صحابہ کی۔ تو آپ نے یہ سمجھا دیا کہ جب میں رکوع میں جاؤں گا، سجدے میں جاؤں گا، پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے میں، تو پہلی صف والے میرے ساتھ رکوع اور سجدہ کریں گے، دوسری صف والے کھڑے رہیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور ساتھ دشمن کی طرف نظر بھی رکھیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسی نماز آج پڑھ رہے ہیں، آدھے سجدے میں چلے گئے اور آدھے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کو یہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آگے
دوڑ لگانے کا، حملہ کرنے کا پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ فوراً الرٹ ہو جائیں کہ نماز چھوڑ کے بھی ہمیں پکڑ لیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پیچھے ہی رہیں۔ تو یہ بھی طریقہ اختیار کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ آدھے مجاہد اپنے پیچھے کھڑے کر لیتے اور آدھے دشمن کے سامنے بھیج دیتے کہ تم وہاں کھڑے رہو اور ہم آدھے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران ہی وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جاتے، پیچھے جو ایک صف بنی ہوئی یا کچھ صحابہ جو پیچھے صف بنائے ہوئے ہیں وہ چلے جاتے، اور اتنی دیر میں دوسرے آتے، وہ آ کے آپ کے پیچھے نماز جو ہے وہ شروع کر لیتے اور ایک رکعت وہ پڑھ لیتے، ایک پہلے لوگوں نے پڑھی اور ایک بعد والے گروہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں اور صحابہ کی ایک ہوئی۔ ایسی بھی جماعت کرائی ہے بعض موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ مختلف طریقے جنگ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، لیکن اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں فکر دیتی ہے اور احساس دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ صحابہ نے جنگ کے میدان میں دشمن سامنے ہے، اتنا قریب ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہونے کا امکان تھا، بلکہ حملے کے پروگرام بھی بنائے دشمنوں نے، اتنے قریب ہیں، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو نماز میں اللہ نے تخفیف کر دی ہے۔ کیا تخفیف کی؟ ایک رکعت پڑھ لو۔ اس سے بھی تخفیف کیا ہے؟ سواری کے اوپر ہی پڑھ لو، حالانکہ فرض نماز سواری پہ نہیں ہوتی، سواری پہ پڑھ لو، نئی سواری پیدل ہو پیدل پڑھ لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیچھے ہم پڑھ کے آئیں گے۔ اگر تمہیں خطرہ ہو، جنگ کے اندر ہو، تو رجالن پیدل پڑھ لو، اور رکبانا سواری پہ ہو تو سواری پہ پڑھ لو۔ اتنی گنجائش شریعت دے دیتی ہے، لیکن یہ گنجائش نہیں کہ تم نماز ہی چھوڑ دو۔ ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک علاقہ فتح کرنے کے لیے ہم مسلمان گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے یہ۔ تو تستر کا علاقہ تھا، تستر کا علاقہ جو ہے نا، اس کا قلعہ بڑا معروف تھا۔ وہ فتح کرنے کے لیے ہم جب گئے، رات ہم پہنچے اس علاقے میں، فجر کے بعد ہم نے لڑنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ فجر کی اذان تک انتظار کیا کرتے، فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ لڑائی شروع کرتے تھے۔ لیکن ہوا ایسے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، ادھر لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ تو مسلمانوں نے دیکھنا تھا نا کہ ہم نے تھوڑا انتظار کرنا ہے، کافر تو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے لڑائی میں پہل کر دی، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا، لڑتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ سکے، گمسان کی لڑائی ہو گئی نا، موقع ہی نہیں ملا وضو کر لیں، تیمم کر لیں، کچھ نماز پڑھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے دن چڑھ گیا، سورج چڑھ گیا۔ اللہ کے فضل سے قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور قلعہ فتح ہونے کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی، اور وہ نماز اتنی خوشی میں سب نے پڑھی۔ یہ تو پریشانی لگ گئی کہ نماز لیٹ ہو گئی ہے، لیکن جو قلعہ کی فتح تھی نا، اس کی وجہ سے سارے اتنے خوش تھے کہ قلعہ فتح ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز انہوں نے چھوڑی نہیں، پڑھی پھر بھی ہے۔ جنگ کے دوران بڑی مجبوری بن گئی کہ نماز لیٹ ہو گئی ہے، لیکن پھر جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا ہمارا دل اتنا خوش ہو گیا کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، فتح بھی مل گئی اور نماز بھی پڑھ لی ہم نے۔ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لیٹ ہو جاتے تو آپ، جس طرح غزوہ خندق میں آپ کی نماز جو ہے نا وہ ایک دن لیٹ ہو گئی تھی، تو آپ نے کافروں کو بڑی بد دعائیں دیں کہ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، آج انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی ہے۔ مسلسل حملے ہو رہے تھے، خندق کے پار مسلسل حملے ہو رہے تھے، بار بار وہ کوشش کرتے تھے پار کرنے کی، خندق بار بار کوشش کرتے تھے، ٹائم نہیں ملا تھا مسلمانوں کو کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں نماز کی۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جنگ کے میدان میں آپ ان کے ساتھ موجود ہوں تو آپ نماز کی جماعت کرائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ ایمان والوں کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی 2 صفیں بنی ہوں، پہلی صف سجدہ کر لے، پھر وہ پیچھے چلی جائے دوسری صف میں، اور دوسری صف آگے آ جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے
جو قرآن میں بیان ہوا ہے نا، 2 صفحے بنے، ایک صف سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی رکعت پوری کر کے پیچھے چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں جا کے، دوسری صف آگے آئے، پھر اپنا رکوع کرے، اپنا سجدہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے ہیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ نماز پوری کر کے اپنی چلے جائیں اور جو دوسرا گروہ دشمن کے سامنے ہے وہ آئے اور آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو کے نماز پڑھ لے، دوسرا گروہ آئے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا بچاؤ کا سامان اور اسلحہ یہ پاس رکھیں۔ اسلحے اور بچاؤ کے سامان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مکمل ہتھیار ان پہ اسلحہ بولتے ہیں، اور جو چھوٹا موٹا چاقو چھری جو ہوتا ہے نا، کم از کم تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کو حذر کہہ دیتے ہیں، بچاؤ کا سامان جو ہر وقت بھی انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو مکمل ہتھیار ہیں ان کے لیے اسلحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پہ یک بار حملہ کر دیں، تمہیں پتہ نہ چلے۔ یعنی اگر تم سارے کے سارے نماز پڑھنے لگو اور نماز میں مصروف ہو جاؤ تو کافر تو چاہتے ہیں کہ یہ مصروف ہو جائیں اور ہم حملہ کر دیں، لیکن ایسے نہیں، تم نماز میں تھوڑی چینجنگ کر لو، ترتیب بدل لو نماز کی، تو اس سے تمہاری حفاظت بھی ہو جائے گی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اب تھوڑی تخفیف دے دی کہ اگر بارش کی وجہ سے یا زخموں کی وجہ سے، اگر تم تکلیف میں ہو بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تم سارا اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر بڑے اسلحے جو ہے نا وہ رکھ دو کہیں، اور جو بچاؤ کا سامان ہے خذو حذرکم، جو تھوڑا بہت ہلکا سا اسلحہ ہے وہ اپنے پاس پھر بھی رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، پھر جب تم نماز پوری کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے کر لو۔ مطلب یہ کہ جنگ کے دوران جیسے عام حالات میں مسجد میں ہم نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے اذکار کر لیتے ہیں، جنگ کے دوران ایسا نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ تم سلام پھیر کے فوراً اٹھو، اپنی جنگ میں مصروف ہو جاؤ، لیکن چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اذکار کرتے رہو تاکہ وہ جو کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب جنگ ختم ہو جائے تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز ویسے ہی قائم کرو جیسے عام حالات میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پوری نماز پڑھو اور پورے طریقے سے نماز پڑھو۔ پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ ایمان والوں پہ فرض کر دی گئی ہے، بر وقت، ٹائم پہ فرض ہوئی ہے۔ نماز کا ایک ٹائم ہے، ٹائم کو گزار کے نماز پڑھنا، لیٹ پڑھنا یہ گناہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے سستی کرتے ہوئے نماز کو انسان لیٹ کرے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں پہ نماز ٹائم پہ فرض ہوئی ہے۔ بعض لوگ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے بغیر کسی عذر کے نماز لیٹ پڑھتے ہیں۔ افضل نماز وہی ہوتی ہے جو ٹائم شروع ہوتے ہی پڑھی جائے۔ مثلا ظہر کا ٹائم 12 بجے کے قریب ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر، پونے گھنٹے کے اندر نماز پڑھ لیں، یہ ہے افضل وقت۔ اگر اس کو آپ گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے لیٹ لے جائیں بغیر عذر کے تو یہ سستی جو ہے یہ اس کو فضیلت سے خارج کر دیتی ہے، اور جان بوجھ کے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور قوم کی جستجو اور تلاش میں تم سستی نہ دکھاؤ۔ مطلب یہ کہ جب جنگ ختم ہو جائے
لیکن ابھی کافروں کا پیچھا کرنا باقی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے۔ جنگ کے بعد آپ کافروں کا پیچھا کرتے ان کو بگانے کے لیے، مزید روب ڈالنے کے لیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جنگی حربہ ہوتا ہے کافروں پہ اپنا روب ڈالنے کے لیے۔ تو اگر تمہیں کسی کافر قوم کے پیچھے جانا پڑے تو سستی نہ دکھانا۔ تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ زخموں سے چور ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اب تو مشکل ہے دوبارہ پھر ان کے پیچھے جانا۔ تو دیکھو، ان تکونوا تعلمون، اگر تم زخمی ہو فإنہم یعلمون کما تعلمون، وہ بھی تو زخمی ہے نا، جیسے تم زخمی ہو، لڑتے تو وہ بھی رہے ہیں، جنگ تو انہوں نے بھی کی ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی بڑے فریش ہوں گے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، دوبارہ تیار ہو جائیں گے، نہیں، وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، وہ بھی چور ہیں زخموں سے۔ ڈرو نہ تم، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ہاں تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی امید انہیں نہیں ہے۔ تم جنت کے امیدوار ہو، جنت کے لیے تھوڑا محنت تو کرنی پڑتی ہے نا پھر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں۔